دریافت فرمایا ہے کہ جیلیٹن کا استعمال کیپسول کے خول بنائے جاتے ہیں اور اس کی 3 صورتیں دریافت فرمائی ہیں. اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. سلام میں طی مکان اور بست زمان کی حقیقت کیا ہے؟ سلام میں اسلام کا نہ کہہ رہا. سلام میں تو مکان و زمان یہ ہے کہ آپ جس جہان میں رہتے ہیں اس میں کوئی آپ کے سامنے حاضر ہے تو اس پہ بھی سلام بھیجیے، اور جو غائب ہے اس پہ بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. طی مکان اور بست زمان، طی یہ تا سے نہیں ہے اور عین سے نہیں ہے، طی مسافت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مکان اور بست زمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں علم نہیں بھیا آپ کی تعلیم کا معیار کیا ہے، ورنہ ہم اس پہ عرض کرتے. بست زمان میں آدمی ٹائم کی ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے، تو جو کام 1 سال میں ہو سکتا تھا وہ 1 مہینے میں کر لیتا ہے، جو کام 5 سال میں ہو سکتا تھا وہ 1 سال میں کر لیتا ہے. وہ ٹائم پہ سے کنٹرول حاصل ہوتا ہے. ٹائم جو ہے نا اصل میں یہ چلے پہ چڑھا ہوا تیر ہے. یا تو آپ چلہ کھینچ لیں اور تیر کو اتار دیں، اور یا پھر اپنا سینہ حاضر کر دیں کہ مارو مجھے. ٹائم ہمیشہ یا کرش کرتا ہے یا ہوتا ہے، تیسری صورت اس کی کوئی نہیں ہوتی. تو جو لوگ ٹائم پر غالب آ جاتے ہیں وہ تھوڑے ٹائم میں بہت کام بھی کر لیتے ہیں. جو ٹائم پر غالب آ جاتے ہیں وہ اس زمانے میں اس جہان میں رہتے ہوئے بھی جنت میں چلے جاتے ہیں. جن لوگوں کو طے زمان حاصل ہوتا ہے وہ صدیوں بعد کی چیزیں آج بتا دیتے ہیں کہ ایسے ہونے والا ہے اور یہ ہوگا. تو یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. مثلاً پیسہ ملنا تھا، وہ ٹائم کے ساتھ تدریجاً ملنا تھا. 1 کروڑ روپیہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا، طے ہو گئی تھی بات. تو 1 کروڑ جو اس سے ملنا تھا وہ 1 کروڑ سال میں ملنے کی بجائے اسے 1 مہینے میں مل جاتا ہے. بعض بڑے نیک بندے ہوتے ہیں اور اجل اور رزق ان دونوں کے درمیان ان کی مطابقت نہیں ہو پاتی. مثلا خدا نے لکھا تھا کہ زندگی میں 1 ٹن کھانا کھائے گا، اب وہ اتنا تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے کہ وہ ٹن اس کا پورا ہی نہیں ہوتا، اور ادھر سے زندگی پوری ہو جاتی ہے. تو آخری سالوں میں، آخری مہینوں میں بے تحاشا لگاتار کھانے لگتا ہے تاکہ اللہ کی وہ تقدیر پوری ہو. اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ رزق اتنا ہی رہ جاتا ہے اور خدا اس کو زندگی لمبی دینا چاہتا ہے، تو اس کو بظاہر بیماری کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ وقت ہے جو اسے کر رہا ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا ان صوفیوں سے میں نے 2 چیزیں سیکھی ان کی خانقاہوں میں، ان میں سے ایک یہ چیز تھی. انہوں نے کہا صوفیہ کہتے تھے کہ الوقت کا سیف، ٹائم جو ہے یہ تلوار کی طرح کا ہوتا ہے، اگر تم نہیں کاٹو گے، تلوار کو کند نہیں کرو گے تو یہ تمہیں کند کر دے گا. ٹائم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے بظاہر یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے مقابلے میں جسے ٹائم پر قدرت حاصل ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ ممکن ہے 30,000 بار کہہ لے اور یہ صرف 1 مرتبہ کہہ پائے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بست زمان میں زمانہ کھل جاتا ہے، اور کبھی کبھی زمانہ کھلتا ہے ڈیپتھ کی بجائے وڈتھ میں. جب وڈتھ میں زمانہ کھلتا ہے تو اس انسان پر غیب کے حقائق منکشف ہوتے ہیں. غیب کے حقائق ڈیپتھ میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی نظر بہت وسعت اور دور تک چلی جاتی ہے. پھر اس کی روح کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے اور عالم ارواح سے پھر اسے مدد ملتی ہے. یہ عالم ارواح سے مدد کا ملنا یہ بڑا متنازع اور بہت نازک مرحلہ ہے، بہت نازک. ذرا سا سلپ کیے اور شرک میں جا گرے. اس مسئلے پر
امام خمینی نے بھی لکھا ہے. وہ جب فرانس سے ایران آئے تھے تو انہوں نے اپنے انقلاب کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں اس میں بھی ہے کہ انہوں نے ائمہ کرام کے ارواح سے رابطہ کیا اور بسط زمان اور بسط مکان ان چیزوں میں انہوں نے درخواست کی تھی. لوگ اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ لوگ اگر امام رازی کو پڑھیں، علم الہی کو پڑھیں، اور رازی نے جو کچھ فلسفے پہ لکھا ہے اس کو، اور ابن عربی رحمۃ اللہ کو، تو یہ شرک کی اقسام نہیں رہتی، بلکہ بسا اوقات عالم ارواح سے مدد ہوتی ہے. یہ عالم ارواح ہی کی مدد کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت نے اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ کسی فرشتے کی صورت میں کوئی چیز آ جاتی ہے، بزرگوں کی صورت میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اس کی حقیقت رحمت الہی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس بزرگ کا قصد بھی نہیں ہوتا، ارادہ بھی نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں استعانت لغیر اللہ. پھر یہ مسئلہ لیکن عام عوام میں اس کو بیان کرنا خطرے سے خالی نہیں. تو اس لیے یہاں پر بسط زمان جب ہوتا ہے تو ایسی ہے. طے مکان کی حقیقت وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے. اسے طے مکان کی حقیقت کبھی کبھی معنوی طور پر حاصل ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، 20-22 سال کے رہے ہوں گے حضرت رحمۃ اللہ علیہ. انہیں یہ چیز وہاں حاصل تھی. انہوں نے وہاں بیٹھ کر جو چیزیں کہی تھیں، وقت نے ثابت کیا کہ وہ چیزیں بعد میں بالکل ویسے ہی پوری ہوئیں جیسے وہ کہتے تھے. تو یہ طے زمان بھی حاصل ہوتا ہے اور طے مکانی بھی حاصل ہو جاتی ہے. طے مکانی کبھی کبھی یہ جو حصی دلیل ہوتی ہے، یہ ادلہ میں سب سے قوی دلیل ہوتی ہے. جتنے بھی دلائل کسی دعوے کے ثبوت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں ان میں حصی دلیل سب سے قوی ہوتی ہے، بشرطے کہ ناقل ثقہ. تو جب ناقلین ثقہ ہوتے ہیں تو اعتبار کرنا پڑتا ہے. کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بڑے ثقہ لوگ تھے، کرخی اور یہ امام ابو یوسف، امام محمد، اور یہ حسن اور یہ سارے لوگ رحمہم اللہ ایک درجے کے لوگ تھے. کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا پایا بہت بلند تھا فقہ میں، سوائے اس کے کہ کرخی پہ خدا کی عبادت غالب آ گئی تھی، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ قاضی ہونا غالب آ گیا تھا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہنے ہی کیا. تو طے زمان مکانی میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پہ دجلہ کو کراس کرنا تھا، تو ہم لوگ کچھ دیر کے لیے رکے کسی کام میں. تو ابو الحسن آگے تشریف لے کے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں. تو وہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک پاؤں دجلہ کے اس کنارے رکھا، اور دجلہ سمٹ گیا، وہ دوسرا پاؤں جو کنارہ تھا وہ قریب ہوا، انہوں نے دوسرا پاؤں ادھر رکھ لیا بس. تو ہم دیکھ رہے تھے، ہم حیران تھے. ہم کشتی کے ذریعے جب پار ہوئے تو ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہوتا ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ماسٹر عبد الرحمن صاحب. ماسٹر صاحب کو یہ چیز حاصل تھی. ماسٹر عبد الرحمن صاحب ہمیشہ جمعہ ایک جگہ پڑھا کرتے تھے. بڑی طاقت اللہ نے، بڑی قوت دی تھی. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہیں کیا نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے. ماسٹر صاحب کو ایک دن ان کے ایک مرید نے بہت زیادہ اصرار سے گجر خان بلایا. تو انہوں نے کہا بھی میں جمعہ نہیں چھوڑ سکتا، جمعہ اپنی مسجد میں ہی پڑھتا ہوں. پھر 2-4 آدمی بھی آ جاتے تھے ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے. تو اس نے زیادہ اصرار کیا مرید نے، تو پھر میں اچھا آ جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ شاید نکاح تھا یا کیا تھا، حضرت صبح پہنچ کے ہم انہیں اسٹیشن پر چھوڑ آئے. تو نے فرمایا تم جاؤ. تو ان کے ہاں کوئی پیری مریدی تھی ہی نہیں، کیا ساری زندگی میں شاید 8-10 لوگوں کو بیعت کیا ہو یا اس سے بھی کم. تو اصرار کیا کہ چلے جاؤ. ہم چلے گئے. تو میرا بھائی آیا، تو اس نے کہا یار آج جمعہ وہیں پڑھا تھا جہاں حضرت پڑھتے ہیں، اور جمعے میں تھے. تو میں نے پوچھا کہ آپ تشریف نہیں لے گئے، تو چپ رہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہاں انہیں دیکھا گجر خان کہ وہ اسٹیشن پہ تھے اور اگلے ہی لمحے پنڈی میں تھے اپنی مسجد میں. ایک قدم انہوں نے رکھا اور پنڈی پہنچے.
مفتی محمد حسن صاحب ان کے شیخ خود اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ جیسے انسان اتنے محتاط آدمی نے کہا کہ مفتی صاحب جب امرتسر سے آپ چلتے ہیں تو تھانہ بھون میں آپ کا نور یہاں اس کی شعائیں پڑتی ہیں۔ بڑے لوگ تھے یار۔ آج کا انسان بھی وقت بالکل جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال سے کیا خط و کتابت ہوئی، وقت پر دسترس حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، فزکس میں اس موضوع پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں، فزکس اس موضوع پر کہاں تک پڑھ چکے ہیں؟ نہیں، فزکس ابھی تک آپ کے یہاں اس درجے کی نہیں پہنچی کہ اسے پڑھا جا سکے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ وابستہ ہی ایک اور جہان سے ہیں۔ یہ سلطنت نیم شب سے وابستہ ہیں۔ یہ آدھی رات کو جو سلطنت لگتی ہے نا، جو بادشاہت لگتی ہے، یہ اس سے وابستہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اگر ہم نام نہیں بھول رہے، تو انہیں کسی آدمی نے آفر کی تھی کہ خانقاہ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ ہمارے ذمے رہے، اور یہ آفر کی تھی حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی۔ یہ پڑھیے گا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو سلطنت شب ہوتی ہے نا، رات کو جو اللہ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی جلال، شہنشاہیت، اس کا انکشاف، وہ عروج، اور اس وقت جو فیصلے آتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ محفلیں، انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں تم جو مجھے آفر کر رہے ہو بے یک جو نمی خوریں، ایک جو کے دانے کے برابر ان کی وقت نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے یہاں ہاں کر دوں اور وہاں سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے اگر آپ کو اس موضوع پہ کچھ پڑھنا ہے تو ابن عربی کو پڑھیے، اس موضوع پہ پڑھنا ہے تو فارابی کو پڑھیے، علامہ اقبال کو پڑھیے۔ علامہ اقبال کا فارسی کا جو کلام ہے نا، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے فارابی اور ابن عربی پہ جو مباحث کیے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی، اور آپ نے پڑھنا ہے تو عملاً جب انسان صوفی مراقبات میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک جہان ہے، پورا جہاں وہ جاتا ہے، اور پھر اس جہان سے کبھی واپسی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ نزول ہوتا ہے اس کا یا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسا جہان ہے جس کا بظاہر ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ کسی انسان کو نہ پتہ چلا تو کیا ہوا، مرے گا تو مسلمان ہی، لیکن یہ پورا علم ہے۔ یہ بات ہمارے متعلق نہیں ہے بھئی، مسجد میں کیا ہو کیا نہ ہو، یہ انتظامیہ سے آپ بات کیجیے۔ شیخ کی صحبت عمر پر کیا اثر رکھتی ہے؟ شیخ کی صحبت تو اخلاق درست کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ عمر پر اثر بالواسطہ تو مرتب ہوتا ہے، بالواسطہ ایسے کہ اگر تربیت ہو جائے اور وہ آدمی اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے تو اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا ہے کہ عمر کیسے بڑھ جاتی ہے، تو وہ کام ہوتے ہیں دشوار، تو شیخ اس کے لیے ایک ماحول مہیا کر دیتا ہے، شیخ اس کے لیے اس کی تربیت کر دیتا ہے، تو وہ آدمی پہلے کچھ ہوتا ہے پھر بعد میں کچھ ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کی عمر پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ذکر اذکار سے روحانی علاج کیسے ہوتا ہے؟ ذکر اذکار سے بہت علاج ہوتے ہیں بھیا۔
یہ تھوڑا علاج ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جائے، یہ تھوڑا علاج ہے کہ زہد طبیعت میں آ جائے، یہ تھوڑا علاج ہے کہ دنیا جس چیز کا نام ہے اس کی محبت کا کوئی شمع شوشہ اس کے دل میں باقی نہ رہے، یہ تھوڑا علاج ہے کہ بادشاہ اور بادشاہ اور گداگر حق گوئی میں اس کے لیے برابر ہو جائیں، یہ تھوڑا علاج ہے کہ آئی ہوئی وزارت عظمیٰ کو رد کر دیں۔ یہ بات کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، کوئی نہ مانے تو کیا اس سے ہوتا ہے؟ جب بر صغیر متحد تھا، پاکستان ہندوستان دونوں ایک تھے نا، تو ہندوستان میں بہت ہنگامے ہو رہے تھے، بہت شدید آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہندوستان کی وزارت عظمیٰ تمہیں دے دیں۔ متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، لیکن جو چیز یہ ان کے علو ہمت کی دلیل تھی اور ان کے بڑا ہونے کا ثبوت تھا۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول بس اللہ کی خوشی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو فرمایا ٹھیک۔ تو شیخ کی صحبت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو اعتراض سے باز رکھے، ورنہ اس جیسی تباہی بھی نہیں پھرتی، دور رہے۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ رب المال کیا چیز ہے؟ دیکھو بھائی، تجارت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک رب المال ہوتا ہے، مال کا پروردگار، مال کا مالک، مال جس کے پاس ہوتا ہے، اصل زر جو دیتا ہے۔ ایک آدمی کی ملکیت میں 1 کروڑ روپے ہے تو یہ رب المال ہے، پیسے والا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے مضارب۔ مضارب وہ ہوتا ہے جس کو پیسے دیتا ہے کہ تم کاروبار کرو، یہ 1 کروڑ روپیہ ہے، آپ لے لیجئے، آپ بزنس کیجئے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے راس المال۔ راس المال مال کا سر، مال کی اصل، پیسے کی جڑ، وہ یہ رقم ہے۔ 1 کروڑ روپیہ جو ہے یہ راس المال ہے، اور جو اس کا مالک ہے وہ رب المال ہے، اور جس کو وہ دے رہا ہے کہ آپ تجارت کیجئے اسے کہتے ہیں مضارب۔ یہ اور مضارب کے ذمے قرض ہو تو مضارب کے ذمے اگر قرض ہے تو وہ راس المال نہیں بن سکتا۔ مثلا اس نے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے کسی کا، اسے کہا اسے 1 لاکھ سے تجارت کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ اگر اس کے پاس ہو تو اسے چاہیے کہ اصل مالک کو واپس کرے، رب المال کو۔ رب المال کہتا ہے کہ اچھا یہ 1 لاکھ روپیہ تم رکھو اور تجارت کر دو، تو پتہ نہیں اس کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ راس المال ہی معدوم ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ جو پیسے بغیر پیسے کے اسے دے گا وہ تو سود بن جائے گا۔ تو اس لیے جو رب المال ہوتا ہے، پیسے کا انویسٹ کرنے والا، وہ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو تم نے میرا قرض دینا ہے اس کو انویسٹ کر دو۔ راس المال ہوئی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم نے مجھے لوٹانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اور صورت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنے روپے، رب المال کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ میرا فلاں آدمی نے دینا ہے۔ یہاں تو اس نے دینا تھا نا، پرسنالٹی بدل گئی، شخصیت بدل گئی۔ وہ کہتا ہے فلاں مارکیٹ میں 1 لاکھ میرا کسی نے دینا ہے، اس سے جا کر لو اور تم کاروبار شروع کر دو۔ تو مالک کے قبضے میں، رب المال کے قبضے میں آئے بغیر اس نے وہاں سے 1 لاکھ روپیہ لیا اور کسی اور شہر چلا گیا، وہاں سے اس نے تجارت شروع کر دی، کسی اور محلے میں کوئی اور چیز خرید لی، یہ جائز، یہ درست ہے۔ وہ اس کا گویا وکیل بن جائے گا مال کی وصولی کے لیے، اور اس نے مال کو وصول کیا اور اس کے بعد تجارت شروع کر دی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ گرجوں میں اور مندر میں
کافر سے قسم لینی ہو تو کیسے لی جائے؟ یہ بڑی مشکل چیز ہے بھائی۔ کافر جس کی عبادت کرتا ہے اس کی قسم نہیں لی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی کافر سے اس کی قسم لے گا جس کی وہ عبادت کرتا ہے تو یہ فقہا نے لکھا ہے کفر ہے۔ کسی ہندو سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اس بت کی قسم کھاؤ، کسی ہندو سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم رام کی قسم کھاؤ، کسی سکھ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بابا گرو نانک کی قسم کھاؤ، کسی عیسائی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاؤ، اس لیے کہ ان چیزوں کی جن کی ہندو سے یا سکھ سے یا عیسائی سے آپ قسم کھلوا رہے ہیں ان کا خدا ہونا لازم آ جائے گا۔ یہ لازم آئے گا کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، حاضر و ناظر تھا، شاہد تھا، اور وہ جانتا ہے اس معاملے کو، اور اگر یہ جھوٹی ہوئی تو وہ اس کافر کو عذاب دے سکتا ہے۔ خیال میں آئی؟ اس لیے کبھی بھی کسی کافر کو وہ قسم نہیں دینی چاہیے جو اپنے مقدس بزرگوں کی کھاتے ہیں۔ کسی ہندو کو گنگا جل کا پانی دینا کہ پانی رکھو ہاتھ میں اور قسم کھاؤ، یہ کفر کی حرکت ہے، کیونکہ جن کی وہ تعظیم کر رہا ہے اور معبود انہیں بڑا ماننا ہے۔ اللہ کی توحید میں یہ مسئلہ بہت حساس اور ٹچی ہے۔ عیسائی کو یہ قسم دینا کہ قسم کھاؤ اس اللہ کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، یہ ٹھیک ہے، اللہ کی عظمت ہے نا۔ اس کو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم، ان کی قسم کھاؤ علیہ السلام، یہ کفر کی حرکت ہے۔ یہودی کو قسم دینا کہ تم قسم کھاؤ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ کفر ہے، اس لیے کہ وہ تو اس سے خدا مانتا ہے، تم بھی مانتے ہو کہ اس سے قسم کھلوا رہے ہو کہ اگر تم جھوٹی قسم اٹھاؤ تو موسیٰ علیہ السلام تمہیں سزا دیں، اور یہ سچی قسم ہے تو منعقد ہو جائے۔ غلط بات ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اللہ کی قسم جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا یا اپنے کلام سے نوازا یا نبوت عطا فرمائی۔ مزارعت جائز ہے یا ناجائز؟ مزارعت جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن حالات میں کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مزارعت کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ مزارعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی زمین کسی کو بجائی کے لیے دے دے، ٹھیکے پہ دے دے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بٹائی پہ دے دینا۔ امام ابو یوسف اور محمد اس بات کے قائل تھے رحمہم اللہ۔ امام ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ ہی کے قول پہ فتویٰ ہے، جو لوگ بھی زمین کو بٹائی پہ دیتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ بہت احادیث میں ہے، بخاری شریف میں اس کے جواز کی روایات موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زمین بٹائی پہ دی تھی خیبر میں، اور خیبر میں یہودی کام کرتے تھے، اور جب سال گزر جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبداللہ ابن رواحہ جاتے تھے، اور جب تقسیم ہوتی تھی جنس کی، کھجوروں کی، تو وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ 2 ڈھیر بنا دیتے تھے، اور یہودیوں کو کہتے تھے کہ ایک تمہارا ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو چاہو اٹھا لو۔ یہودی لے جاتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی نے ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے کہا ابن رواحہ، جب تک یہ انصاف دنیا میں اس طرح کا تمہارے ہاں قائم ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پچھاڑ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ حدیثی میں آیا، امام طحاوی رحمۃ اللہ نقل کہ مدینہ منورہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر بٹائی پہ زمینیں کاشتکاری کے لیے نہ دی جاتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے قائل نہیں تھے۔ اگر کوئی شرعی حکومت ہوتی ہمارے زمانے میں اور ذرا بھی گنجائش اس کی نکلتی ہوتی تو ہمارے دور میں اسے حرام قرار دے دیتے۔ یہ جتنا مزاروں کا نظام، یہ جتنے مزارے ہوتے ہیں،
اور جتنے زمینوں کے مالکان یہ نمبردار اور ان کی اولادیں، یہ ہمارے ملک میں یہ حال ایک عرصے سے ہے کہ وہ زمین کی بٹائی اور زمین کی محنت اس سے جنس پیدا کر کے مالک کے حوالے کرتے ہیں، اور مالک کی زمین پر مزارع کی بیٹیاں اور بیوی اور ساری املاک ایسے اس کے قبضے میں ہوتی ہیں جیسے وہ ان کا خدا بنا بیٹھا ہے، جو چاہے سو کرے۔ مزارع اتنی بری حالت ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ انتہاءات میں اور سندھ میں یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ظلم پہ مبنی نظام نہیں ہے تو اور کیا؟ اس سے حکومت کبھی بھی اسلام کی ہوتی، وہ اس زمانے کے حالات دیکھتا تو زمینوں کے مالکان، زمیندار، جاگیردار، ان کو اتنی منمانی کرنے دیتا۔ ان کی ذہنیت کا اندازہ وہ صدر مملکت کے ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے، فاروق لغاری۔ ہمارے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنیوا میں گئے تو تشریف لے گئے، تو یہ ہمارے صدر مملکت جو تھے فاروق لغاری وہاں پڑھتے تھے، تو ان سے تعلق ہو گیا، اور فاروق لغاری کا بڑا گہرا تعلق حضرت رحمۃ اللہ سے۔ جب فاروق لغاری پریزیڈنٹ ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ کو خاص طور پہ انہوں نے دعوت دی، آئے، ملے لاہور۔ یہ سب چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور فاروق لغاری بڑی شریف طبیعت کے، بڑے اچھے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسمبلی میں ایک مرتبہ بل پیش ہوا کہ جو مزارعت کا نظام پاکستان میں ہے اور مزارع اور مالک اس نظام کے متعلق اس میں اصلاح کی جائے، وہ بڑی بحث ہوئی، اور لغاری اٹھے، انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ہماری زمینیں تقسیم ہوئیں تو ہم مر جائیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ بس بیٹھ کے، یہ نظام کوئی تھوڑا سا ہے، اس ملک میں تباہی کی اصل نہیں ہے۔ یہ تو جب ان کی فصلیں پکتی ہیں اور جب ان کے پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو پھر دیکھو یہ کیا کیا تماشے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ لاہور کا سارا بازار حسن اس انتظار میں ہوتا ہے کہ زمیندار کی فصل اترے اور یہ یہاں آ کے ان کے لڑکے عیاشیاں کریں۔ اس نظام میں تھوڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، کون اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ البتہ اسے انہی مفاسد کی وجہ سے شاید غالباً ناجائز فرمایا ہوگا۔ گونگے کا ذبیحہ جائز ہے بھائی، اپنے دل میں جو بھی اس کی اگر قرائن اور شہادتیں ہوں کہ یہ ہے گونگا مسلمان تو اس کا ذبیحہ جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ نماز پڑھتا ہے، مثلاً وہ مسلمانوں میں رہتا ہے، اس کا نام مسلمانوں والا ہے، تو اس گونگے کا ذبیحہ جائز ہے۔ بکری کے متعلق پوچھا ہے، یہ کوئی جانور ذبح کرنے کو لٹایا اور جانور اٹھ کھڑا ہوا، بھاگ گیا، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور جانور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پکڑ کر لائے اور اس نے فوراً ذبح کر دیا، یہ جانور حرام ہے، یہ جانور جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جو اس نے پڑھی تھی نا اس کے لیے اس کے بھاگ جانے کے بعد وہ ساقط ہو گئی، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو جملہ آپ نے نقل فرمایا کہ اگر اس نے کہا وہ پہلی بسم اللہ کافی ہے تو بھی وہ حرام ہے، وہ نہیں کھائی جا سکتی، وہ مردار ہو گئی۔ جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو بھی اور بھولے سے نہیں پڑھی تو بھی، دونوں صورتوں میں وہ جانور جائز نہیں۔ دیکھیے جانور بیمار ہو گیا اور بکری ہے مثلاً، اور بظاہر اس میں زندگی نہیں رہی، تو اس کو ذبح کیا جائے جائز ہے یا ناجائز؟ بکری کو اگر ذبح کیا جائے، ایک جانور لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ، بکری کو اگر ذبح کیا جائے تو اس نے اگر چھری چلتے وقت منہ کھول دیا تو حرام ہو گئی، اور اگر اس کا منہ کھلا ہوا تھا اس نے بند کر لیا تو یہ جائز ہو گئی۔ اگر اس نے آنکھیں کھول دیں تو وہ حرام ہے، اگر آنکھیں بند کر لیں تو جائز ہو گئی۔
اس نے اگر پاؤں پھیلا دیے، اس نے چھری پھیری، اسے پاؤں پھیلا دیے، حرام ہے، اور اگر پاؤں سکوڑ لیے، سمیٹ لیے تو جائز۔ اسی طرح بکری کے بال جسم پہ کھڑے نہیں ہوئے چھری چلتے وقت تو حرام ہے، اور بال کھڑے ہو گئے تو جائز ہے۔ اس لیے ہمیشہ بکری جب ایسی ہو جائے تو اس کے چہرے پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی حرکات کیا ہیں جو زندگی کے ہونے کی دلیل ہیں، ایک، یا پھر زندگی کے ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی بلکہ وہ پٹھوں کا تناؤ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ چیز درست نہیں۔ ایک بات اور عرض کر دیں، آج جمعے کے بیان میں جو ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ سیکولرزم اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یہ تعلیمی نظام، یہ اسی کا ایک حصہ سمجھے، 1-2 منٹ کی بات ہے۔ یہ تعلیمی نظام کی تبدیلی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی یہاں کے تعلیمی نظام کی تبدیلی کی بات کرے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ مارا جائے اور عالمی طاقتیں اسے نہ جینے دیں۔ اور اگر تعلیم کو عملاً اس نے بدل دیا تو 20-30 سال کے بعد جو اس کے نتائج نکلیں گے، اس کے لیے ان نتائج سے بچوں کو محروم رکھنے کے لیے باقاعدہ سیاسی طور پر تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اور اگر یہ تعلیمی نظام نہ بدلا، ہم میں سے کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن امریکہ کی جو معاشی طاقت ہے نا، اور جو ان کے معاشی مسائل ہیں، اگر یہاں کا نظام تعلیم نہ بدلا اور اس کے اثرات مرتب نہ ہوئے تو یہ اور 20-30 سال کی بات ہے، امریکن اکانومی کے فیصلے انڈیا میں ہوں گے، انڈیا کرے گا۔ انڈیا میں ہندو جو آج امریکہ میں جس درجے میں پہنچ چکے ہیں، ان کے پاس یہ اختیارات مزید آئیں گے اور امریکن اکانومی کے فیصلے انڈیا میں ہوں گے، اور یہ سب کریڈٹ واجپائی کو جائے گا۔ کلنٹن اور واجپائی کے درمیان جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ آئندہ نصف صدی تک جو اثرات ہوں گے، یہ اس کے نتائج۔